السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسے سیاسی ورکر ہیں جو ہمیشہ سے سیاسی تحریک چلاتے رہے پر اب ایک نئی راہ پر چل پڑے ہیں، اور وہ ہے جمہوری مارشل لاء۔ کیا اس میں ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی اور لوگ بھی موجود ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری، عمران خان، جنہوں نے 11 مئی کے لیے احتجاج کا اعلان کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مارشل لاء ہی حل ہے تو پہلے 2 مارشل لاء لگے تو ملک ٹوٹا، اس کے بعد مارشل لاء آیا تو جاتے ہوئے ہمیں کلیشنکوف کلچر دے گیا، اور اس کے بعد کا مارشل لاء ہمارے لیے دہشت گردی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ایسے مسائل۔ ہم کب تک اپنے سیاستدانوں کی تذلیل کرتے رہیں گے؟ کب تک انہیں چور کہتے رہیں گے؟ اگر سبھی مجرم ہیں تو کس کے ہاتھ صاف سمجھیں؟ کیا یہ سب تب ختم ہوگا جب ہم بکھر جائیں گے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں فیصل رضا عابدی صاحب۔ فیصل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ آپ اب بات کر رہے ہیں جمہوری مارشل لاء کی، پہلے اب سیاسی تحریک چلاتے رہے، تو کیا ہمیشہ سے ہم اپنے سیاستدانوں کی تذلیل کرتے رہیں گے، انہیں چور کہتے رہیں گے، اور جو مارشل لاء سے اگر ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو ہمارے پہلے کے ایکسپیرینسز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں؟ شکریہ آپ کا۔ میں سب سے پہلے تو افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادت پر 10 جوانوں کی شہادت ہوئی کل پوسٹ غلام خان میں، جس میں ایک میجر اور ایک لیفٹیننٹ بھی شہید ہوئے دہشت گردوں سے مقابلے میں۔ دوسرا 13 جوانوں کی شہادت جو تیرا ویلی کے اندر ہوئی آئی ڈی بلاسٹ سے، اس شہادتوں پہ ان سے تعزیت اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، اور یہی بتانا تھا عوام پاکستان کو کہ آپ لوگوں کو یہ خوشخبری مبارک ہو کہ شمالی وزیرستان میں 14 سال بعد کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پاکستان کا آئین قانون حاکمیت نہیں رکھتا تھا، اور یہ سیاستدان گھس بیٹھیے جو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے رہتے تھے، یہ منہ دیکھتے رہ گئے، اور عوام کی پہلی سپورٹ جو 65 کی جنگ کے بعد افواج پاکستان کے ساتھ نظر آئی، یہ کامیاب آپریشن وہاں پر ہوا۔ اور میں ان تمام کراچی میں بسنے والے محسود قبائل کو اور وزیرستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم وہ بہت جلد وہ دن دیکھیں گے کہ آپ اپنے علاقوں میں واپس جا کے اپنی دہشت گردوں کا ساتھی بھی دہشت گردی کہلائے گا، گزار سکتے ہیں۔ دہشت گردوں کا ساتھی ہی دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ نے تمام سیاستدانوں کو دہشت گرد قرار دے؟ تمام نہیں، وہ جو ان کے ساتھ مذاکرات کے حامی تھے، یہ ان کی ناکامی ہے، عوام پاکستان کی، افواج پاکستان کی فتح ہے، اور عوام پاکستان کو اسی لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا کر رہے تھے کہ اس متوقع آپریشنز کی وجہ سے ایک یہ جیو جنگ گروپ جو چیخنا شروع ہوا افواج پاکستان کے اوپر اس آپریشن کو سبوتاج کرنے کے لیے، بیکاز یہ اسپوکس مین ہے، گزشتہ 12 سال سے یہ ان کے ترجمان ہیں۔ کس کے ترجمان ہیں؟ طالبان کے، اور کس کے ترجمان ہے بھائی؟ کس کے ہونے؟ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کیونکہ کچھ لوگوں کی طرف سے اشارے ہیں نا کہ یہ صرف ان کے ترجمان نہیں ہے، یہ کسی اور کی بھی ترجمان ہے۔ جب آپ نے کہا ہے وہ سیاسی جماعتیں یا وہ سیاسی شخصیات جو سپورٹ کرتی رہی ہیں اس امن مذاکرات کے پورے مرحلے کو، وہ دہشت گرد ہیں، تو آپ نے عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا، آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کہہ دیا، اور دیگر اور تمام وہ پارٹیز جو سگنیٹری ہیں انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، کہ جس میں یہ انڈوز کیا گیا تھا کہ مذاکرات کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے ہر اس شخص کو کہا جو اے پی سی میں بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس مذاکرات کی طرف جو ہے داغ بیل ڈالی، اور اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں ہم نے شہداء کی لاشیں اٹھائیں، ان سے میرا اختلاف تھا جو آئین پاکستان کی سرن خلاف ورزی کر رہے تھے آرٹیکل 256 کی، کہ ایک ملیٹنٹ ملیشیا سے آپ مذاکرات نہیں کر سکتے، آپ نے آئین کے تحت چلنا ہے، کوئی ان شکلوں کے تحت تھوڑی چلنا ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو آئین کی ماتحتی میں بیٹھے ہوئے، صرف یہ اختلاف تھا، نظریے کا اختلاف تھا، ہم نے کہیں ان کا گریبان تو نہیں پکڑا، ابھی تک عوام نے ان کو سڑکوں پہ جوتے مارنے تو نہیں شروع کیے، کھلے انہوں نے ہمارے دہشت گردوں کو جو ہمارے قتل کیا کرتے تھے ان کی کھلی سپورٹ کر کے ہماری لاشوں کی تذلیل کی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ 12 سال سے اگر ہم صبر کر رہے تھے اور صبر کر کے پرامن احتجاج کر رہے تھے، تو آپ ہم پر لعنتیں کریں اور ان کو آپ داغ بیل ڈالیں کہ یہ جمہوری لوگ ہیں؟ یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں۔ لیکن لاجک تھی نا مذاکرات کی، تو لاجک میں نے بھی پہلے جو مذاکرات ہوئے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ لاجک بتا دیجئے نا مجھے، کیا لاجک تھی، کس آئین اور قانون؟ لاجک یہ تھی کہ پہلے آپریشن ہوا ہے، سوات میں ہم نے آپریشن کیا، کیا اس سے دہشت گردی ختم ہوگی؟ نہیں ہوئی۔ تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مختلف آپشنز کو ایکسپلور کیا جا رہا تھا، اس میں سے ایک آپشن یہ بھی تھی کہ آپ بات کر کے دیکھ سنیں۔ ہمارا نقطہ یہ تھا کہ صرف سوات نہیں، کراچی سے لے کے گلگت تک جہاں جہاں یہ موجود ہیں، جہاں جہاں وردی نہیں جا سکتی، جہاں جہاں وردی کے لیے نو گو ایریا ہے، شمالی وزیرستان کی طرح پاکستان کے دیگر علاقے بھی ہیں۔ وردی کے لیے کوئی نو گو ایریا نہیں ہے؟ نہیں بنا ہوا ہے نا، نہیں ہے تو پھر شمالی وزیرستان میں آپ کی وردی کیوں نہیں تھی؟ آپ نے کبھی ان کو بلا کے پوچھا؟ آپ کی پولیس کی حاکمیت کیوں نہیں تھی؟ کبھی آپ نے ان کو بلا کے پوچھا؟ وہاں پہ طرز زندگی آئین پاکستان کے تحت کیوں نہیں تھی؟ آپ نے کبھی ان کو بلا کے پوچھا؟ کیوں 10 لاکھ محسود کراچی کے اندر پناہ گزین ہوئے ہیں، وہاں سے نکل کر ان کو نکال دیا گیا مار کے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں؟ آپ نے کبھی ان کو بلا کے پوچھا؟ آپ لوگوں نے کبھی نہیں پوچھا۔ آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سے تو آپ پوچھتے رہے، ہم جواب دیتے رہے۔ نہیں، لیکن جو آپ سے میں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا مارشل لاء ہی آپ کو لگتا ہے یہ حل ہے؟ لسن ٹو می، جمہوری مارشل لاء، آپ مارشل لاء نہ کہیں، مارشل لاء ہوتے تھے، پہلے شخصیتیں لگایا کرتی تھی، جو چیف آف اسٹاف ہوتا تھا وہ آ کے مارشل لاء لگا دیتا تھا۔ میرا نظریہ وہ نہیں ہے،
غور سے آپ اس کو ایک بار پھر باور کرا دوں. میرا نظریہ ہے انسٹیٹیوشنل مارشل لا. وہ مارشل لا جو جمہور کی منشا سے لگے، اس میں فیصل عابدی کچھ نہیں کر سکتا. اگر جمہور اڑ گئی، جمہور عوام کو کہتے ہیں، جمہور کی منشا کو جمہوریت کہتے ہیں. میں نے بار بار بتایا ان شکلوں کو جمہوریت نہیں کہتے. جو بدماشوں اور دھماکہ کرنے والوں کے کندھوں پہ آ کے پارلیمنٹ پہ قابض ہو گئے، ان کو جمہوریت نہیں کہتے. اگر آپ ان کو جمہوریت کہتے ہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں پھر ایسی جمہوری سوچ کے. نہیں، یہ آئے تو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے. What do you mean by democratic process? الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے بعد لوگوں نے جا کے ووٹ دیا، جس کو بھی دیا وہ ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن ایک پروسیس کے ذریعے آئے، اور وہی پروسیس جو کہ ہمارے آئین میں بھی درج ہے. آپ کے اس پروسیس پہ 13 جگہ جوتا پڑا ہے. انگوٹھے جہاں جہاں چیک ہوئے وہیں پہ آپ کے پروسیس کو جوتا پڑا ہے. وہاں ثابت ہو گیا کہ یہ گھس بیٹھی ہیں. آپ اس کو جمہوری پروسیس کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر یہ جمہوری پروسیس ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں اور ان کی بھی مان لوں گا. ان سے بولے کل جس نے حکم امتناعی لے رکھا ہے نا انگوٹھے چیک کرنے کے نشان پہ، کل یہ اس کو وڈرا کریں اور خود اپنے آپ کو پیش کر دیں. پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آپ صحیح منتخب ہوئے تو پھر ہم خاموشی اختیار کریں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ پھر عذاب ہو. اس قوم کو پتا تھا کہ یہ طالبان کے ساتھی اور یہ لے کے آئی. اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ جو یوم آزادی ہے نا، وہ قوم 47 کے بعد پہلی بار بھرپور انداز میں منائے گی، کیونکہ یہ گھس بیٹھیے جو ہے نا فارغ ہو چکے ہوں گے اوپر. اچھا، گھس بیٹھیے چلے جائیں گے تو پھر کون آئے گا؟ ٹیک اوور کون کرے گا؟ پاکستان کا قانون کرے گا، پاکستان کی وردی کرے گی، پاکستان میں جس نے جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ کرے گی. آپ اور میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم سب فارغ ہیں؟ نہیں، آپ کیوں فارغ ہوں گے؟ آپ اپنی نوکری. نہیں، آپ نے بھی کہا نا کہ ہم فارغ ہیں، مطلب جس طریقے سے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ آپ نے بھی بے بسی کا مظاہرہ کیا، آپ نے استعفیٰ دے دیا، بار پوچھنے کے بعد سینیٹر نہیں رہے، تو اسی طرح سے پھر ہر کوئی اپنا اپنا کام چھوڑ دے گا، بے بس ہو جائے گا کہ یار اس کام کو کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے، ہم کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہے ہیں، ملک ویسے کا ویسے ہی ہے، لوگوں کی سوچ بھی ویسے کی ویسی. بھائی میں تو، آپ میری بات غور سے سنیں، یہ میری سوچ ہے، اور میری سوچ اس لیے ہے کہ میں نے انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں میں بھی دھکے کاٹے. یہ رہا میرا کیس، اور پارلیمنٹ میں بھی میں نے اپنا منہ کالا کرایا اس کیس کے اوپر. جب مجھے انصاف ہی نہیں دو گے، جب مجھے پیرالائز کر دو گے، جب آئسولیٹ کر دو گے، جب دہشت کر دو گے، رحم و کرم پہ چھوڑ دو گے، تو میرے پاس 2 راستے بچتے ہیں. ایک کہ میں بندوق اٹھا لوں، اور دوسرا میں فوج کو آواز دوں. آپ مجھے چوائس کر کے بتائیں نا. آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ انصاف لاؤ ملک میں، آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ NICL کا فیصلہ کرو، آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ حج کرپشن کا فیصلہ کرو، آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ پورے سیاستدانوں کے باہر سے لا کے اثاثے واپس لے کے آؤ. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ماشاء اللہ کی آواز مار رہا ہوں. اچھا، تو اب آپ کیا فوجی عدالت میں جائیں گے اپنے کیسز کے فیصلوں کے لیے، انصاف کے لیے؟ کیونکہ اب اس عدالت میں تو آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ تمام انسٹیٹیوشنل مارشل لا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ مارشل لا، مارشل کا قانون، آپ کے افتخار چودھری کا قانون نہیں. آپ کے یہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج ہیں نا، حکم امتناعی کی روزی کھانے والے، ان کا قانون نہیں. مجھے آپ تو انصاف لا کے دکھاؤ ان عدالتوں سے. آپ ان میں سے کسی کے پاس دوبارہ پیش نہیں ہوں گے؟ ان میں آج عدالتوں میں تک آپ پیش ہوا ہوں ان کے پاس نہیں، ان عدالتوں میں کبھی آپ کوئی کیس نہیں لے کر جائیں گے؟ دو لے کے گئے. ایک جب اینکر نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میرے ہوٹل کا بل PIA دیتی ہے. بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی نا، کیونکہ اپنے گھر والوں کے زیور بیچ کے تو میرے بل دیا کرتے تھے، ہے نا. تو اس کے لیے گیا میں عدالت میں، ذلیل و خوار ہوا، لاکھوں روپے برباد کیے میں نے. دوسرا یہ 113/2005 کے تحت افتخار محمد چودھری اور اس کی کرپٹ عدلیہ پہ بیٹھے ہوئے چیئروں پہ میں نے یہ کیس فائل کیا PCO ججز کے اوپر. اس پہ انصاف نہیں ملا مجھے. میں تو ہٹ لسٹ پر، مجھے کون حفاظت دے گا پاکستان میں؟ یا تو پھر میں اپنا لشکر بناؤں، نکلاؤں. پھر دہشت گرد نہیں کہنا مجھے. ہم نے اب تک پرامن تحریک چلائی، ہمارے ہاتھ میں نہ کوئی کسی کا قتل عام ہوا، نہ ہم نے کسی کو وائلنس کی طرف آگاہ کیا. لیکن میں اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کے معاشرے میں، ایک مہذب معاشرے میں اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو انصاف سب سے پہلی سیڑھی ہے یا نہیں؟ بے شک. اچھا، انصاف کے لیے ہمارے جو قتل عام ہوئے جس پہ ہم خاموشی رہے، ہم 12 سال تک ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا، ہم آئین پاکستان کی وفاداری میں رہے، ہم ان کی جمہوریتوں کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کی جنازے اٹھاتے رہے، اور یہ آ کے وہاں پہ جھوٹ بول کے ہمیں جو ہے وہ علی باغ کا کوئی سمجھ کے یا مریخ سے آئے ہوئے انسان سمجھ کے جھوٹ بول کے پھر بات آپ نے ان کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ بات آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کیوں نہیں بولا؟ بولا نا آپ نے بھی جھوٹ. کیا نہیں بولا میں نے؟ پھر اگر آپ نے، آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنا، پھر آپ بھی اسی صف میں ہوئے نا؟ نہیں، میں اس صف میں نہیں ہوا، اس لیے کہ میں 5 سال سے آپ کے سامنے جو بکواس کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہوں. میں کب اس صف میں ہوا؟ اسی آواز اٹھانے کی وجہ سے تو 5 سال جو میرے ساتھ صورتحال رہی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے نہیں ہے. میں اپنے شہر سے جلا وطن نہیں رہا کیا؟ آپ لوگ کے لیے تو بہت آسان ہے کہہ دینا، اس لیے کہ کام تو آپ کا تھا، آپ لوگ تو آواز اٹھاتے نہیں، یہ ہمیں کیوں اٹھانی پڑتی ہے؟ لیکن میں پھر بات پہ واپس آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی. مہذب معاشرے کی طرح اپنے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے عدالتوں کے دروازے میں گئے. جنہوں نے افواج پاکستان کا قتل عام کیا وہ بھی دروازے پہ گئے. آپ کی عدالت نے 22,000 دہشت گرد چھوڑ دیا. آپ لوگ کس لیے خاموش بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر؟ یہ کس کا کام ہے آواز اٹھانا؟ فیصل صاحب، صحافیوں کا کام صرف یہ ہے کہ سیاستدان یا مجھے ایک سوال کا جواب صرف مجھے پہلے ایک بات کا جواب دے. صحافیوں کا کام یہ ہے
کہ NICL پہ پہلے آواز اٹھاؤ, اپنے جا کے بھتیجوں اور بھانجوں کو نوکریوں پہ لگواؤ, ان سے اپنی زمینیں لو. پاکستان میں کون نہیں جانتا ایسے یلو جرنلزم پہ چلنے والے صحافیوں کو جو 10 سال پہلے اسپنج کی چپلوں میں گھومتے تھے اور آج F11 میں ان کے 3 بنگلے ہیں. کہاں سے آئے ان کے پاس یہ پیسے؟ تو کہاں سے؟ امریکہ نے آپ کو $US ملینز کے اندر اس میڈیا کو کس لیے دیے؟ آپ کی اس لیے دیے ہیں کہ آپ اس آواز حق کو دبائیں, اور آپ لوگوں نے اس پہ کامیابی سے کیسے دبایا کام کیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عدالتوں میں کیسز گئے اور دہشت گرد وہاں سے رہا ہوتے رہے, ان کو سزا نہیں دی گئی, تو مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا دہشت گرد کو سزا دی جائے یا کسی کو بھی اگر سزا دی جائے تو عدالت تو فیصلہ کرے گی اس تفتیش پہ جو پولیس نے کی ہے. اگر پولیس صحیح سے تفتیش نہیں کرے گی تو پھر عدالت فیصلہ کیا سنائے گی؟ ان دہشت گردوں کو سزا کیا دے گی؟ تو انویسٹیگیٹو پروسیس ہی اگر اتنا کمزور ہوگا تو پھر عدالتیں تو بے بس ہیں. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, میں نے تو منع نہیں کیا, اور اسی لیے میں ایک میجر ایکٹ آف لا لایا تھا آپ لوگ کے سامنے. کبھی اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اس کے اندر آپ کا جواب ملے گا. جو پروسیکیوشن ثابت نہ کر سکے, پھر جج کا یہ اختیار ہے کہ اس کو 2 سال سزا دے. دی کسی کو سزا کیا دیں جب تفتیش ہی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس نے کیا ہی کچھ نہیں, شواہد ہی سامنے نہیں ہیں, تو پھر جج کیا کرے؟ خود سے بیٹھ کر فیصلہ کر لے کہ ہاں تفتیش بھی میں ہی کرنی ہے, جنرل احمد سب کو چھوڑ دو, چلو ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے ان کو اسی طرح امان دلانی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے. آپ کے گریبانوں پہ انہی کے ہاتھ ہوں گے, ہمارے نہیں ہوں گے. پیسہ میڈیا کے پاس ہے, یہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, شور نہیں کرنا اگر آج کے بعد کوئی آپ کے ساتھ تشدد ہو, اور ہم بھی پیٹ پھیر کے کھڑے ہوں گے. یہ بتا دیا آپ کو, 25 ہی نظر آؤ گے جیسے نظر آؤ گے. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے ویسے بھی, آپ کا تو نہیں دے گا, آپ لوگوں نے کہیں نہیں دیتا ہے. آپ سے مراد یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ جنگ جیو کو ہم ڈائریکٹ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر. آپ سے مراد وہ ہے. آپ نے تو ان کی ترجمانی کی ہے, آپ نے تو شہداء کی لاشوں کا تمسخر اڑایا ہے, آپ نے تو کٹے ہوئے گلوں کے اوپر ان کو ہیرو ثابت کیا ہے, آپ نے افواج پاکستان پہ گولیاں چلانے والوں کو ہیرو پہ قرار دیا ہے پاکستان کے اندر. ایک مثال دیں. اور تمام کیا مطلب مثال دوں؟ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. یہ شہداء کی لسٹ ہے افواج پاکستان کی, یہ شہداء کی لسٹ ہے افواج پاکستان کی. مثال میری چھوڑو نا, ہمیں تو انسان مانتے ہی نہیں ہو نا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور یہ بیانات ہیں مختلف قسم کے جو اب تک آپ اور انٹرنیشنل میڈیا سیم سیکوینس پہ چلتے ہوئے افواج پاکستان کے خلاف دیتے رہے. یہ لیجیے. نہیں, افواج پاکستان کے خلاف میڈیا کو اگر آپ دیکھیں سب کو اکٹھے ہی, آپ سب نہیں, ہاں سب نہیں نا, تو پھر صرف ایک, تو باقی سب کو تو اس میں آپ شامل نہ کریں نا کہ ہم نے جو ہمیشہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس آواز حق بلند کرنے پہ کچھ صحافیوں نے کٹہروں میں کھڑے ہو کے ان ججوں کی بے رحمانہ گفتگو کو برداشت کیا. جو اگر غلط کر رہے ہیں, ان کے مالکان نے برداشت کیا, ہم ان کو نہیں کہہ رہے, وہ انہوں نے ساتھ دیا. میں نے صرف ان کی بات کی ہے جن کے بارے میں آپ بھی متفق ہیں کہ یہ صرف افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی افواج پاکستان کو یا حکومت کو نقصان پہنچائے گا تو آپ کی نظر میں اس کی سزا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب ایک کام کرتے ہیں, انڈیا چلے چلتے ہیں دونوں بھائی, ٹھیک ہے, یا تو آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے گا اور وہ آئے گا بڑھاپے میں جب ہمارے پوتے جوان ہو رہے ہوں گے, ہے نا, یا پھر وہ ان کا سلوک دیکھ لینا کہ وہ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں, اور یہاں پر آپ پاکستان سے غداری کرنے والوں کو ہیرو قرار دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. تو یہ اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت تو نہیں ہے پاکستان کے اندر. میں تو آپ سے کہا کہ اس متوقع آپریشن جو شمالی وزیرستان میں ہونا تھا اور جو اب کرفیو کا نفاذ ہوا ہے, صرف افواج پاکستان کو, اور چونکہ ISI اس کو خود مانیٹر کر رہی ہے, اس آپریشن کو سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے حملہ کیا, اور وہ تمام شہداء جو مجھ سے متفق تھے, جو کمیٹڈ تھے کہ آپ ہمارے شہداء کے لیے آواز بلند کریں, آپ بتاؤ کہ میں کہاں سے اس میں کمزور پڑا. لیکن اگر آپ لوگوں کی آواز نہیں اٹھی تو پھر آپ لوگ کو بھی شوق ہے کہ صرف آپ ہی کے شہید پہ آواز اٹھائیں. کبھی کسی عدالت میں دوبارہ نہیں جائیں گے, کوئی کیس نہیں لے کر جائیں گے. میں تو ان عدالتوں کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے. میں تو ان عدالتوں کا منکر ہوں, میں ان کو عدالتیں مانتا ہی نہیں. یعنی کہ آپ وہ انسٹیٹیوشنل مارشل لاء کے انتظار میں ہیں کہ وہ آ جائے تو پھر ہی انصاف ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. مجھے کوئی غرض نہیں کہ میری زمین کا کیس ہے, مجھے کوئی غرض نہیں کہ مجھے میرے گھر کا کیس ہے, مجھے کوئی غرض نہیں کہ ہت تک عزت کا کیس ہے, مجھے غرض نہیں. مجھے غرض ہے ان پہ جو گلے کاٹتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں اور عدالتوں سے باعزت بری ہو کے آ جاتے ہیں. ایک قاتل کو جب آپ یہ انشور کر دو کہ تمہیں سزائے موت ہونی ہی نہیں جو اس جرم کی سزا ہے, اور 3 مہینے میں تم باہر آ جاؤ گے تو دھڑلے سے اور مارے گا میرے بھائی. میں صرف اس لیے انسٹیٹیوشنل مارشل لاء کی بات کرتا ہوں کہ وہاں سے آئی ہوئی عدالت جو ہے صبح کیس لگائے گی, رات کو پھانسی دے گی. مجھے دہشت گردی کے زمرے کے اندر آپ کاؤنٹ کرو نا, سیاست میں نہیں کاؤنٹ کرو نا مجھے. یہ سیاستدانوں کے لیے بنی ہوئی کورس ہیں, حکم امتناعی لو آ جاؤ, حکم امتناعی لو آ جاؤ. دنیا کے کس دستور کے اندر ایسے حکم امتناعی لگے ہوئے ہیں جو اربوں روپے کے کیسز جو ریونیو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, اس کے اوپر یہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جج امیر اس لیے ہو رہے ہیں, حکم امتناعی کی کھاتے ہیں نا. افواج پاکستان کے اوپر ایک عدالت نے یہ حملہ کرنے پہ جیو جنگ گروپ کے اس تقاضے کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ انڈیکیشن دی کہ آپ جائیں اور FIR کٹائیں. میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتاؤں, پوری رات ٹیلی ویژن پہ میں نے ارشد بٹ نامی آدمی کو نہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی FIR نہیں کاٹی عدالتی حکم کے باوجود. صبح
اسلام آباد ہائی کورٹ حکم امتناعی دیتی ہے کہہ کے کہ بھئی تمہارا کیا تعلق ہے؟ بابا تم ہوتے کون ہو ہمارا تعلق بتانے والے؟ ہماری افواج ہے، ہمارا ہی تو تعلق ہے اس سے. تم تو نوکر ہو آئین کے، تم نوکری کے پیسے لیتے ہو، تمہارا کام ہے انصاف دینا. تو آپ ہی جا کے ایف آئی آر درج کروا دیتے. میں نے اتنا بڑا کیس نہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اس کی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. میں نے عدلیہ کے کرپٹ ترین فرعون کے خلاف یہ کیس فائل کیا 113/2005 سے. سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ہے اور ریٹن کمپلین کی صورت میں سینٹ میں بھی ہے. نہ آپ کی عدالت نے انصاف دیا، نہ سینٹ نے انصاف دیا. تو ڈو یو تھنک کہ میں سائیکل چوری کا مقدمہ کرانے ان کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، سائیکل چوری کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے فیصل صاحب. یہاں پر بات آپ مجھے تو یہ سائیکل چوری کا ہی لگ رہا ہے. غداری کے مقدمے کی آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سائیکل چوری کا، سائیکل چوری کا بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیا وہ غلط کیا، تو پھر جہاں جا کر ارشد بٹ نامی شخص جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر آپ خود بھی جا سکتے ہیں، پہل آپ خود بھی کر سکتے ہیں. دو باتیں نہیں مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ پولیس والے نہیں کاٹیں گے، کیونکہ یہ چلتے ہیں وزارت داخلہ کے ماتحت، وہ چلتا ہے وزیر اعظم کے احکامات کے ماتحت. جب ایک ایس ایچ او کو یہی پتہ نہیں ہے عدالتی حکم کے باوجود اس میں لکھا ہے کہ کس دفعات میں کاٹنی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے قانونی مشیروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ کس دفعے کے تحت کاٹنی ہے اور اس پہ کون سا آرٹیکل لگنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس سائیکل چوری کا ہی مقدمہ دائر کرنے جایا جا سکتا ہے. وہ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ ان سب سے باغی ہیں، پولیس سے بھی، عدالتوں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی. اگر میں باغی ہوتا نا تو اب تک بندوق اٹھا چکا ہوتا. اور جتنے سورما گھوم رہے ہیں نا مفت للہ کے اندر لائسنس ٹو کل لے کے، مجھے تو پتا ہے کتنے بہادر ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ برقعے پہن کے بھاگے یہاں سے؟ یہ سب برقعے پہن کے بھاگتے پھر بچتے ان جیسے لوگ. ٹھیک ہے، اور انہی سے قصاص لیں گے انہی سے. لکھو آج. اور اب یہ ہفتوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی. ٹھیک ہے، انہی سے لیں گے. فیصل صاحب آپ سے گھروں میں گھس کے لیں گے. گفتگو جاری رہے گی. 11 مئی کے جو یہ جلسے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف، ڈاکٹر طاہر القادری، جماعت اسلامی. کرتا چلوں کہ میں تو چلو اتنا شاکی ہوں، آپ تمام پاکستانی جمہوریت میں خوش ہونا تو خوش رہو نا. مسئلہ کیا ہے؟ آپ مانو گے تو مارشاء اللہ لگے گا، نہیں مانو گے تو نہیں لگے گا. میری اس میں کوئی وہ نہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنی ذات کی حد تک پوری کوشش کی 5 سال تک بغیر کسی ایجیٹیشن کے کہ انصاف کا حصول حاصل کر سکوں. میں نہیں کر سکا. دیٹس وائی میرے پاس 2 راستے تھے. ایک میں ملیٹنسی کرتا، دوسرا میں فوج. مایوسی کی باتیں ہم کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سن کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ نہیں کر سکے تو پھر وہ کیا کریں گے. مطلب شرم آنی چاہیے. اس کو مایوسی کی باتیں کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ شرم آنی چاہیے، یہ کہہ کہ اس کے اوپر انصاف نہیں ہو رہا. شرم آنی چاہیے، مطلب اس پہ بھی مایوسی ہونی چاہیے. انصاف چاہے ان فائلز پہ نہیں، ان کاغذات پہ اگر ان کو بھی چھوڑ کے ایک عام آدمی کو بھی اگر عدالت سے انصاف نہ ملے تو مایوسی تو اس کو بھی ہوگی. دل تو اس کا بھی دکھے گا کہ میرا یہ حق ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے. اگر نہ ملے تو وہ بھی اگر جب مایوس لوٹے گا تو کل کو وہ بھی یہی باتیں کر سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے، اس پر ہم بات کر لیں ذرا وقفہ میں لے لیں. تھوڑا سا جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا جائیدادوں کے اور اس کے تصفیوں کے کیسز کے اندر، وہ جب قبر میں جا رہے ہوتے ہیں کیس ویسے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات. ناظرین اس پر ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس موقع پہ ہمیں لینی ہے بریک. دیکھتے رہیے ہم لوگ. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جمہوری نظام کی، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہوا. اور وقفے کے بعد اب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے 11 مئی کے انتخابات سن 2013 میں ہوئے، لیکن سن 2014 میں 11 مئی کو انتخابات نے بلکہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک اور احتجاج جو پاکستان عوامی تحریک کا ہے، اس احتجاج کی وجہ سسٹم ہے اور سسٹم کی خرابیاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 2013 کے انتخابات میں پاکستان عوامی تحریک نے الیکشنز کا بوائیکاٹ کیا تھا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فیصل رضا عابدی صاحب، جی 11 مئی کی اب بات کرتے ہیں کہ 11 مئی کو انتخابات ہوئے. انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اور اس امید کے ساتھ لیا کہ جی دھاندلی نہیں ہوگی. چیف الیکشن کمشنر بالکل ایک غیر جانبدار آدمی ہیں، فخر الدین جی ابراہیم صاحب. پھر اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی سب سیٹ ہے. جوڈیشری کے انڈر اور آزاد عدلیہ کے انڈر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لیکن جب وہ انتخابات ہو گئے، جب نتائج آنا شروع ہو گئے تو سب کو اس پر اعتراضات تھے، چاہے وہ کے پی کے ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو. اب 11 مئی کو احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا اس احتجاج کا کچھ فائدہ ہوگا یا ہم بس صرف یہ ہر سال برسیاں ہی مناتے رہیں گے؟ بیسیکلی یہ پاکستان میں جمہوریت کی آفیشیل پہلی برسی ہے 11 مئی کو. پہلی برسی جمہوریت کا جنازہ، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا تھا. 1976 کو آپ بھول گئے. میری بات سنیں، وہ سب چھوڑ دیں آپ. نہیں وہ کیسے ہم میں بتاتا ہوں، میں وجہ بتاتا ہوں. جمہوریت کا یہ میں وجہ بتاتا ہوں. اس وقت چند حلقوں کے اندر جو طاقت رکھتے تھے وہ اپنے اس کو یوٹیلائز کرتے تھے. لیکن یہ اعلانیہ تھا کہ اس پہ دھماکے کریں گے اور اس پہ نہیں کریں گے، اور اس کو لے کے آئے قوم ہر صورت تو ساتھ دیں گے. اعلانیہ دہشت گردوں کے ساتھی اور دہشت گردوں کے ضامن پارلیمنٹ میں بیٹھے.
اچھا یہ بھی چھوڑ دیں، 82 سال کی عمر میں نہیں اب یہ بات نہ کریں، حصہ ہر کسی کو مل گیا، جس کو جہاں پر حصہ چاہیے تھا میں وہ 82 سال اسی کی تو بات کر رہا ہوں. سب وزراء اعلیٰ کے اندر یہ قبل مسیح سے چلی ہوئی جو ایک روح ہے وہ 82 سال کی ہے. اس کی بھی تاریخ جو ہے نا ٹھپوں کے نام سے اس کو لگائے گی انشاءاللہ. اس نے اپنے اوپر حکم امتناعی لیا، پنجاب کے وزراء نے اپنے اوپر حکم امتناعی لیا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے حکم امتناعی لیا، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے حکم امتناعی لیا. مطلب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے؟ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. یعنی کہ آپ ایگری کرتے ہیں اور آپ کا بھی یہی اس بات پر اتفاق ہے کہ دھاندلی ہوئی. ارے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تحریک نفاذ جمہوری ماشاء اللہ کی پہلی شک ہی یہ ہے کہ یہ گھس بیٹھی ہیں. یقین تو آپ لوگوں کو کرنے کے لیے میں نے انگوٹھے کا کہا تھا، مجھے تو 100% یقین ہے کہ یہ گھس بیٹھی ہیں. اسی لیے آپ نے 11 مئی سن 2013 کو اپنا جا کے حق استعمال نہیں کیا. میں نے تو اس سے 2 مہینے پہلے ہی سیاست چھوڑ دی تھی الحمدللہ. آپ سیاست چھوڑ دیں پر بطور پاکستانی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنا انگوٹھا استعمال کر سکتے ہیں. میں بائیکاٹ کا اعلان کھلا کر کے گیا ہوں. چلاؤ نا آپ پچھلے میرے وہ کلپس، آپ مارچ کے 2013 کے اپریل کے اور مئی کے کلپ چلائیں. میں نے عوام کو بارگاہ چیخ چیخ کے کہا کہ صدر سے چونکہ منظوری نہیں کی، یہ حاکمیت کا آغاز کیا افتخار چودھری نے، اور افتخار چودھری نے آروز کا جو انٹرویو کیا اور اس کے اندر واضح طور پہ ہدایت دی تھی. پورا ایک فنکشن آیا تھا سامنے. افتخار چودھری صاحب نے ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ کہہ دیا کہ ریٹرننگ آفیسرز کو جو لگایا گیا تھا وہ ہمارا کام نہیں تھا، وہ الیکشن کمیشن کا کام. آپ اس آدمی کو آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس آدمی سے پاکستان کے لیے خیر ہے ہی نہیں؟ اگر تمہارا کام نہیں تھا تو تمہیں کس ہجے نے کہا تھا کہ تم ٹیلی ویژن پہ آؤ اور بولو پنجاب میں بہترین الیکشن ہوا ہے؟ تم ہوتے کون ہو یہ بات کرنے والے؟ صرف پنجاب کی؟ تم پورے پاکستان کی بات کر لیتے نا. تم اس وقت جب چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اتنے حلقوں کے اندر دھاندلی کی تصدیق ہو گئی ہے، اس کے 2 دن بعد یہ بیان دیتا ہے کہ نہیں شفاف الیکشن ہوئے. شفاف الیکشن کا رزلٹ آ گیا. یہ انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر یہ لوگ پیوست کیے. وجہ کیا تھی؟ ایران گیس پائپ لائن فارغ کرو، گوادر میگا آئل سٹی فارغ کرو، شام کے لیے اپنی پالیسی چینج کرو، دہشت گردوں کی آزادانہ نقل حرکت کرو وایا اردن شام کے اندر. ٹھیک ہے، جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے وقوع پذیر ہو گئی تو آپ میرے سے تو نہ پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو 11 مئی سن 2013 کو جو یہ 14 کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھو بھائی، میں تو ماشاء اللہ کی تحریک چلا چکا ہوں. یہ جو احتجاج کر رہے ہیں تو نظاموں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں وہ کون سا نظام ہے جو دہشت گردوں کو سب سے پہلے سزا دلائے؟ یہ بتا دیں. آپ نظام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو مانتا ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر صرف ایک ڈنڈا چاہیے اور جو دہشت گردی کرے یا بدماشی کرے اس کے سر میں گولی چاہیے فوری طور پہ. وردی کا خوف ختم کر دیا آپ لوگوں نے یہ باتیں کر کے. ہیومن رائٹ کے توتلے، ہیومن رائٹ کے چیمپئن، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کو گرا دیا جائے. یار کس نے کہا گرا دیا؟ کیونکہ فیصل رضا عبدی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو صرف یہی واضح ہوتا ہے نا کہ ہمیں پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. کبھی بالکل پڑھا ہے. آئین کی اگر آپ بات کریں تو پھر آئین تو پھر آئینی طریقے سے آئینی طریقے سے کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے آئین انگلش میں پڑھ کے ان کو سکھایا ہے پاکستان میں جن کو انگلش آتی ہی نہیں. لو میں اردو میں ایک بار پڑھتا ہوں. افواج پاکستان کا حلف، صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں، خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا. باؤنڈ نہیں ہے، حمایت کروں گا. حمایت وہ کرتا ہے جو باؤنڈ نہ ہو. آپ نے باؤنڈ بنایا ہوا ہے، نوکر. اور جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، یہ میری خواہشات کا مظہر ہے. میں نے اس کی بہت حفاظت کی ہے اور افتخار چودھری سے جنگ یہ تھی کہ وہ آئین کو ملیا میٹ کرتا تھا اور آپ سب آئینی چیمپئن خاموش بیٹھتے تھے اور معافیا مانگتے تھے گڑ گڑاتے اور ایسے کانپتے ٹانگوں سے. اپنے آپ کو کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں مشغول نہیں کروں گا. میں نے یہ آئین اس صورتحال کے بعد افواج پاکستان کی حمایت میں ان کے حوالے کیا کہ حفاظت کریں. آپ کا حق ہے اگر اس آئین کی 200 سنیں بولنا نہیں 256 کی شک کو اگر آپ سبوتاج کریں تو میں کس سے جو حمایت کر رہے ہیں ان کو بلاؤں گا نا. آپ 194 کو سبوتاج کریں تو جو حمایت کر رہے ہیں میں ان کو بلاؤں گا نا. آپ آرٹیکل 2 آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 آرٹیکل 8 آرٹیکل 15 آرٹیکل 25 لیکن فیصل صاحب ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا. ہر کوئی ایسا نہیں ہوگا. بہتر لوگ بھی تو آئیں گے نا. کیوں ہم بار بار آپ فوج کے حلف کی بات کریں، قومی اسمبلی کے ممبران کے حلف کی بات کریں، سینیٹرز کے حلف کی بات کریں، بہتر لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کر آئیں. لسن ٹو می، بہتر لوگوں کو لائے تو ہیں آپ کے دھماکہ کرنے والے. مسئلہ کیا ہے آپ لوگ کو؟ آپ کی نظر میں تو ہر کوئی ہی خراب ہے. آپ کی نظر میں ہر کوئی گندا ہے، میلا ہے. کوئی اس کا قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کر سکے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو. آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں یا میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں؟ لیکن میری گزارش آپ اتنے لمبے سوال کر کے آپ مجھے جواب دینے لائق سمجھیں گے پلیز؟ تھینک یو ویری مچ. میں نے یہ کب کہا کہ سب گندے ہیں؟
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہی رو رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں کہ یار یہ آئین کی کھلی تذلیل ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے. استعفیٰ بھی نہیں دیتے. نہیں دینا, مجھے تو نہیں لینا دینا ان سے, وہ دیں یا نہیں دیں. میں تو آپ کو ایک کھلی بات کر رہا ہوں, اگر آپ آئین کے تحت چلیں گے, 256 بتایا, 194 بتایا, آرٹیکل 25 بتایا, آرٹیکل 20 بتایا, آرٹیکل 15 بتایا, آرٹیکل 8 بتایا, آرٹیکل 6 بتایا, آرٹیکل 5 بتایا, کھلی خلاف ورزیاں اس پہ کب بولیں گے آپ لوگ؟ صحافت کے صرف چونچلے بازی کا نام ہے, صحافت ماڈلنگ کا نام ہے, گلاس توڑ دو اور یہ شطرنج کے ڈبے اٹھا کے پھینک دو, میں سچ بولوں گا. پاکستان کی عوام پکڑنے والی ہے آپ کو گلی کوچوں کے اندر, کب بولو گے سچ؟ بولو نا پھر آپ سچ. اگر آئین کے تحت چلنا ہی نہیں ہے آپ نے تو میں حمایت جو کر رہے ہیں انہیں کو بولوں گا نا, اس کو بچا لیں پلیز. تو میں وہی کام کر رہا ہوں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر اس جمہوریت میں خوش ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر میں یہ آواز نہ اٹھاتا, جب سے میں نے یہ آواز اٹھائی ہے ان کا پسینہ نکلنا دیکھا آپ نے کیسے سارے یکجا ہو رہے ہیں. میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ 2 صورتیں ہوں گی, یا تو یہ یکجا ہو جائیں گے تو بھی پاکستان بچے گا, میں فوج کی طرف لے گیا تو بھی پاکستان بچے گا. دونوں صورتوں میں جیتے. میں نے کمپٹیشن پیدا کیا ہے جسٹ فار دا کمپٹیشن. فوج خود نہیں چاہتی کہ وہ فوج نہیں چاہتی, فوج نہیں چاہتی ہے. آرمی چیف نے بھی یوم شہداء پہ کیٹیگوریکلی یہ کلیئر کر دیا. میں 2500 بار کہہ چکا ہوں کہ فوج نہیں چاہتی ہے. فوج کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. فوج کیوں چاہے گی؟ جس کے گھر میں ماں کا جنازہ آ رہا ہے, جس کے گھر میں جوان بہن کا جنازہ آ رہا ہے, جس کے گھر میں کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ لاشیں آ رہی ہیں, جس کو بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے, ان کی سوچو گے, ان کو بچاؤ گے, یا صرف یہاں پہ لطیفے سناؤ گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, ٹکر چلاؤ گے ہماری لاشوں کے اوپر؟ اللہ کرے کہ تمہیں ایسی موت آئے. 2 ٹکر چلائیں گے ہم تمہارے لیے اب, اور تمہیں انشاءاللہ آئے گی. 14 اگست جو ہے تاریخ کی سب سے عظیم ترین یوم آزادی منائے گی, فارغ کر کے عوام, فوج نہیں. 11 مئی سن 2014 آپ نے کہا جمہوریت کی برسی ہے. برسی ہے. اس برسی کو منانے کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں, دو لوگ اس کے اندر, 3 لوگ بلکہ واضح طور پہ سامنے آ چکے ہیں. ایک ہے عمران خان, اس کی جماعت, اس کو دیر ہو چکی ہے. کیونکہ اگر وہ اس وقت آ جاتا ہے نا انگوٹھوں کے نشان کو لے کے, تو عوام پاکستان اندھیرے میں ہی رہتے کہ یہ طالبان کا نہیں پاکستان کا حامی. اب پوری پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے کہ وہ طالبان کا حامی, اور جب جماعت اسلامی ساتھ میں ہو تو اب کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تو عوام دعا کر رہی ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ خیبر پختونخوا تک محدود رہا, یہاں تک نہیں آیا, ورنہ ملا فضل اللہ کی حکومت ہوتی. جیسے وہاں لوگ رو رہے ہیں نا, جیسے اسرار شاہ صاحب نے اپنے, ان کے گھر والوں نے کفن خریدنے کے لیے پیسوں چندے کیے ہیں, ایسے پورا پاکستان کر رہا ہوتا. دوسری چیز, قادری صاحب, دیکھیں عمران کو میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ عمران کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہر حلقے کے اندر ایک زخمی بیٹھا ہوا ہے. جو رنر اپ ہے نا, دوسرے نمبر پہ آیا ہوا کینڈیڈیٹ, وہ زخمی ہے. یہ تو آگ پھیلے گی اب انگوٹھے کی. میرا کام تھا بولنا, میرا بولنا ہی کافی ہو گیا نا. انگوٹھا دیکھنا آپ 11 مئی سے پورے پاکستان میں پھیلے گا. اور ان سیاستدانوں کی گھسبیٹھیوں کی جو نا وجہ فکر جو ان کے چہروں پہ اب ٹیلی ویژن میں نظر آ رہی ہے, چیخ رہے چنگاڑ ہیں, ان کی وجہ بھی انگوٹھا ہی ہے. ان کو پتا ہے وہ کتنے سچے. آپ بے فکر ہو جائیں. تاریخ میں بدماشوں سے بہتر ہے کہ وردی کو آواز دی جائے. اگر یہ گھسبیٹھیوں پہ آپ کو یقین ہے تو پھر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ 4 حلقوں کی انہوں نے بات کی ہے. وہ احتجاج, یہ طے شدہ گیم ہے. کس کے ساتھ 4 حلقے اگر میں بتا دوں کہ ایک شیخ رشید کا ہو, ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ہو, ایک عمران کا ہو, اور ایک شفقت محمود کا ہو, تو وہ جو نادرہ میں آفیسر چینج کر کے لائے نا, وہ دن رات کام ہی یہی کر رہا ہے 4 حلقوں پہ. واحد 4 حلقے. جب نادرہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس پوری کیپیبلٹی ہے کہ 7 دن میں پاکستان کے تمام حلقے چیک کیے جا سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کروڑوں روپے کی مشینری بھی منگائی گئی ہے, تو کرے نا چیک. نہیں تو اب خان صاحب کیا 4 حلقے. لیکن 4 حلقوں کا اگر انصاف نہیں ملے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی واقعی اب سڑکوں پہ رہے گی, احتجاج کرتے رہے؟ نہیں, یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, یہ ڈھیٹ ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. 4 حلقوں کی آپ نے بات کی ہے, 4 حلقوں سے پہلے 13 حلقوں کا نتیجہ آ چکا ہے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہاں سے کیا نتیجہ نکلا ابھی تک؟ کچھ نکلا؟ دھاندلی ثابت ہوئی ہے, 80% جعلی ووٹ نکلے. بالکل. تو ان 4 میں بھی کیا نکلے گا؟ یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, اس پہ ہم نہیں آتے. اور یہ 4 جو تم آئے ہو شخصیت کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, اگر تم نے آواز بلند کی ہوتی نا کہ اس نظام کے اندر یہ کٹے ہوئے گلوں کے اوپر قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, طالبان کے خلاف آپریشن نہیں شروع کیا جا رہا, ماؤں بہنوں کی عزتوں کو سرعام برباد کیا جا رہا ہے, کوئی اپنے روزگار کے اوپر, کسی دکان کے اوپر, کسی آفس پہ جا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ دہشت گرد بندوق لے کے بیٹھے ہیں, جو روزگار کے لیے نکل رہا ہے اس کی لاش. یہ پرسوں ڈی چوک پہ کیا میوزیکل کانسرٹ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سی پارٹیز, اپوزیشن پارٹیز ہمیشہ پی ٹی آئی کے جلسوں کو یہی کہہ کے بلاتی رہی ہیں کہ جی یہ تو بس ایک کانسرٹ تھا, لوگ جمع ہوئے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نقص کی نشاندہی کرنے آ رہے ہیں. تو نقص کی نشاندہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ میں کریں نا, وہاں پہ سب کو پتا ہے کون کس طرح ہے. سڑکوں پہ اسٹریٹ پاور ہم نے جو طریقہ تھا. قادری صاحب کی بات کریں گے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان عمران خان اینڈ تحریک انصاف. یو ناٹ انٹرسٹڈ ان عمران خان اینڈ تحریک انصاف. وائی شوڈ آئی؟ یو تھنک دے آر نوبڈی؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. دے آر پرو طالبان فورسز. میرے نزدیک تو کچھ نہیں ہے. میرا تو مسئلہ ہی طالبان سے جنگ ہے. میرا مسئلہ نواز شریف کی سیاست سے تھوڑی ہے. میرا مسئلہ نواز شریف کے اقتدار سے تھوڑی ہے. میرا مسئلہ قائم علی شاہ کے اقتدار سے تھوڑی ہے. میرا مسئلہ طالبان کو جو یہ دوام دے رہے ہیں,
اس سے ہے. اگر یہ اس کے خلاف پالیسی بدلتے ہیں تو مجھے ان کی حکومتوں سے لینا دینا نہیں ہے. آپ نے پی ٹی آئی کی جو بات کی اس پر آپ سے گفتگو کو میں جاری رکھوں گا, لیکن ناظرین اس موقع پر ہم نے لینی ہے بریک, اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو 11 مئی کو ہونے والا یہ احتجاج جس میں جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی کے پی کے میں اتحادی ہے, لیکن وہ اپنا احتجاج علیحدہ سے لاہور میں کر رہے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کا احتجاج علیحدہ سے راولپنڈی میں ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی کا احتجاج اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو 3 شہروں میں 3 مختلف احتجاج ہونے جا رہے ہیں. اس پہ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا عابدی صاحب. فیصل صاحب, لمبا سوال نہیں پوچھوں گا, چھوٹا سوال. 11 مئی ڈاکٹر طاہر القادری. بیسیکلی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, ہمیں اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ قادری صاحب اور عمران ایک ساتھ ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. درودی اور بارودی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, یہ فطرت ہے. جو بارودیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ شخص سب کچھ ہو سکتا ہے, درودی نہیں ہو سکتا. نیک خواہشات تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. بیسیکلی ہم تو یہ سب چیزیں کراس کر چکے ہیں. نیک خواہشات جو ہے آپ کی تمام ہمدردیاں ہیں, یہ دور سے ہیں یا آپ جائیں گے بھی جلسے؟ نہیں, بالکل نہیں جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ MWM کا بھی جلسہ ہے فیض آباد پہ, ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. ہم کسی پارٹی کے وابستگی تھوڑی رکھتے ہیں, ہم تو کاز رکھتے ہیں. سر میری آج پورے پروگرام میں آپ سے یہ تیسری مرتبہ اسی پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے کہ آپ پاکستانی تو ہیں نا. تو میں وہی تو کیا آپ نے کیا پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی؟ میں بتا رہا ہوں, بینگ پاکستانی فیل تو کریں نا. آپ بھی جائیں نا. میں بالکل جاؤں گا. تو میں 6 جلسے ہم نے کیے, میں جلسہ جا کر دیکھوں گا ضرور. مطلب بینگ این آبزرور میں دیکھنا ضرور ہے. ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ہم نے 6 جلسے کیے, گلگت میں, کوئٹہ میں, خیرپور میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں. آپ تو کہیں نہیں ہیں. ہم پاکستانی جلسوں میں گیا ہوں. نہیں, ادھر کیوں نہیں آئے؟ بہت سے جلسوں میں گیا ہوں. ہمیں بھی پتہ ہے کہاں جاتے ہو, ہمیں بھی پتہ ہے آپ لوگ کہاں جا کے کمنٹری کرتے ہو, کلو کی, سیڑھیوں کی. کون سے جلسے میں بتائیے؟ ہمیں تو دکھایا تک نہیں نا, عوام کو پتہ ہے. نہیں, وہ اگر نہیں دکھایا تو وہ آپ کے اپنے تعلقات کی بنیاد پر ہوگا. اچھا, پاکستان میں تعلقات چلنے ہیں یا کوئی قانون چلنا ہے؟ پھر تعلقات ہمارے پاس وہ ہیں جو قانون کا حصہ ہے, یہ آئین اور قانون کا حصہ ہے کہ آپ کا جلسہ دکھایا جائے اور کور کیا جائے. لسن ٹو می, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تعلقات میں ہم الطاف بھائی کے اسی موقف کے تو قائل ہیں کہ وہ آپ کو سب سے صحیح رکھتا ہے. آپ کے ساتھ جیسے تعلقات الطاف بھائی رکھتے ہیں نا, ہم بھی وہ سیکھنے والے ہیں. بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم دوسری طرف چل پڑے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. انگوٹھے چیک کرا لو, سب کا پتہ چل جائے گا کون کتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی. چلیں 11 مئی کو قادری صاحب کے, دیکھیں قادری صاحب کا ہم نے فیصلہ دیا سنی اتحاد کونسل کو, اس کی شورا فیصلہ کرے گی, وہ ان کے ساتھ رابطے میں. لیکن میں نے اپنے وائس آف شہدائے پاکستان سے 6 تحفظات رکھے. ایران گیس پائپ لائن پہ ان کا کیا موقف ہے, گوادر میگا آئل سٹی پہ ان کا کیا موقف ہے, امریکن کونسلیٹ میں جو یہ بنکر بن رہے ہیں فوجیوں کے, اس پہ کیا موقف ہے, نیٹو کی جو ابھی لوٹی ہوئی سپلائی واپس جانی ہے ساز و سامان کے ساتھ, اس پہ کیا موقف ہے. گلگت بلتستان کا یہ میرے پاس فیصلہ پڑا ہے, جس میں گلگت بلتستان کی عوام کو برابر پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے تحت دینے کا حکم ہے. یہ آپ اینکروں کی نظر سے کبھی نہیں گزرا ہوگا. ان کو نوکری 16 اسکیل کی پاکستان میں تو چھوڑو, گلگت میں ہی نہیں ہے. 35 لاکھ لوگوں کو. کیوں نہیں ہے؟ مہدی شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ پوچھیں نا. نہیں, آپ کو بھی پوچھنا چاہیے. آپ کی سابقہ پارٹی پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے نا وہاں پر, انہوں نے وہاں پر مہدی شاہ صاحب کو لگایا تھا نا. میں نے ان کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی ہوئی وہاں پر, آپ بے فکر ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, میں کبھی ان لوگوں کے لیے ووٹ مانگنے نہیں گیا. چلیں سنیں, کم ٹو دا پوائنٹ. 11 مئی کو آپ کو لگتا ہے کہ اس احتجاج کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ قادری صاحب سے اس لیے ہمدردی ہے کہ افواج کے بارے میں ان کے موقف ہمارا موقف ایک ہے, طالبان کے بارے میں ان کا موقف ہمارا موقف ایک ہے, اپنا یہ جو گھس بیٹھی حکمراں ہیں ان کو نکالنے کے بارے میں ان کا موقف ہمارا موقف ایک ہے, اور شام میں جو انہوں نے غیر ضروری جنگ کا حصہ بنے اس میں ان کا موقف ہمارا موقف ایک ہے. چند چیزیں رہ گئی ہیں, وہ حامد رضا صاحب کو ہم نے آگاہ کر دیا ہے, جیسے ان کے درمیان وہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں آپ کو شانہ بشانہ نظر آئیں گے. اور ہاں, حکومت پاکستان کو آگاہ کرتے چلیں, اگر کوئی تشدد کا راستہ اپنایا قادری صاحب یا ان کے کسی طالب علم کے خلاف, ان کے پرامن احتجاج کو روکنے کی کوشش کی, کیونکہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پرامن احتجاج کرتے, تو پھر ہمیں کسی موقف کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے سے کمیٹڈ لوگوں کو کہہ دیا اسٹینڈ بائی رہو, پھر جنگ کا آغاز یہیں سے شروع, حکومت کا کیا, پھر یہاں سے سیدھا جائیں گے ان کے محلات کے اندر, اور قصاص کا عمل اسی دن سے شروع کر دیں گے. کوئی انتظار کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان میں سے کوئی کیا حکومت کا تختہ پلٹ سکے گا؟ یار حکومت کا تختہ تھوڑی پلٹ رہے ہیں, ان کے لیے تو انگوٹھا کافی ہے بھائی. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ان گھس بیٹھیوں کے لیے یہ انگوٹھا کافی ہے. یہ انگوٹھے کی طاقت, انگوٹھے کی طاقت. 11 مئی سن 2013 میں جیسے انگوٹھے کی طاقت تھی, ہم نے ایک سال جو دیگ بنائی ہے نا ہم نے یہاں پہ بول بول کے, وہ جا کے اس پہ کفگیر مار کے چمچہ کھا لیجیے گا. دیگ میں اتنا مسالہ ہے کہ وہ کھا سکے. مسالہ سارا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا نا, شکلیں دیکھو ان کی, دھنیا بھی ملے گا, پودینہ بھی ملے گا, گاجر بھی ملے گی, مولی بھی ملے گی, ہر شکل کی موجود ہے یہاں. لیکن صرف یہ بتائیے, لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا 11 مئی کے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, پاکستان عوامی تحریک کا,
दीगर और जमातों का, इसका कोई नतीजा है? नॉट पीटीआई, अवामी तहरीक का, उसकी मानेंगे। पीटीआई का क्या है फिर? वो कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी है। ड्रामेबाजी। 4 हल्के आपस में तय कर लिए, चारों पे काम हो गया, नादरा के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ। जो 13 हल्कों पे रिजल्ट आया उस पर बात करना जब आप शुरू करेंगे, लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह बस अभी हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाएगी। हुकूमत के खिलाफ शेख साहब ने भी कह दिया, शेख रशीद अहमद ने, कि 20 जून से ट्रेन मार्च करेंगे। आई डोंट केयर, कोई कुछ भी कर ले। देखो, ताहिर अल कादरी और इन लोगों में यही फर्क है कि ताहिर अल कादरी जो है सरकार दो आलम की नालैन को की खाक को अपने लिए जो है वो माथे का झूमर समझते हैं, और इनके अमीरुल मोमिनीन ऐलानिया मुल्ला उमर है, तो ये मिल नहीं सकते। वैसे भी आपका रिलीजियस पार्टीज की तरफ जरा ज्यादा झुकाव है आजकल। मेरा कौन सी रिलीजियस पार्टी की तरफ है? अब देखिए ना, फजलुर रहमान भी तो रिलीजियस पार्टी है, समीउल हक भी तो रिलीजियस पार्टी है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन था, उससे कभी पूछा था ये बुला के? ट्रेन मार्च करने वाले से पूछा आपने कि तुम तो वहां के स्पोक्स पर्सन थे, वो रिलीजियस पार्टी थी? बात होगी ना, छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, वो सब छोड़ दो। वो तो 1 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर हमारे गले कोई पीपल्स पार्टी का जियाला समझ के, एमकेएम का साथी समझ के, मुस्लिम लीग का मतवाला समझ के काटता है, तो मैं आपकी बात पे मुत्तफिक हूं। हमें तो हसन हुसैन और मोहम्मद देख के कत्ल किया जाता है, वहां तो नहीं चीखे आप। ठीक है, वहां तो आप लोग की आवाज नहीं निकली। वहां तो आपने नहीं कहा कि कातिलों को सजा दो, वहां तो आपने नहीं कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनके साथ मुज़ाकरात करने, और पाकिस्तान की जेल से आईने पाकिस्तान को रद्द करने वालों को खुलेआम छोड़ दिया गया, और आप लोग खामोश रहे। और एक आर्टिकल को हिला दिया तो परवेज मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगाने की बात है। आप कहते रहे, आप लोग कौन? मीडिया माइंडसेट, मीडिया माइंडसेट, जियोजन ग्रुप। चलें, वो तो खैर अब उनके साथ आप भी तो उन्हीं के सवाल कर रहे हैं। नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं अपना सवाल पूछूंगा, मैं किसी का सवाल क्यों पूछूंगा? एक बात मैं वाज़ेह फैसल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आखिर में मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं, ये तहरीक शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, और हर हल्के में एक जख्मी बैठा है। और उम्मीद करते हैं कि आप अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। सुन लीजिए, हर हल्के में एक जख्मी बैठा है, वो सब अपना हिस्सा डालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जानो माल को कुर्बान करके इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इसका इख्तिताम 14 अगस्त का पावरफुल यौम आज़ादी मनाएगी। ये घुस बैठिए, वहीं होंगे जहां इनकी असल जगह है। टाइम विल टेल। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।